بالکل نوجوانوں کو سوچنے کا معاملہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی غفلت سے اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کبھی گرمی کے لیے، کبھی محض اپنی یوں سمجھیے کہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے، ہم کبھی بیٹھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں کہ میرے گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں پوری کوشش کرتی کہ سال کے درمیان میں کہیں روزے رکھ لوں، لیکن شعبان کے علاوہ مجھے کبھی فرصت نہیں ملتی کہ میں اپنے روزوں کو مکمل کروں، تو میں شعبان میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیتی ہوں۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کے نام سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، یہ 440 پر 8 448 ہجری کے بعد کی ایجاد ہے، کہ جب دیکھا گیا کہ کچھ مجوسیوں کو کہ یہ مجوس اسلام میں داخل ہو گئے، آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہ لوگ، ان لوگوں نے اس رات کو یوں سمجھ لیا کہ اس دن ہم چراغاں کریں گے، اس دن ہم آگ جلائیں گے، اور اس آگ کے سامنے ہم کچھ دیر تک تعظیماً کھڑے ہوں گے، کہ انسان جب اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی تو کہے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے مہلت دے دو، مجھے مہلت دے دو، رب ارجعون رب ارجعونی، پروردگار مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بس ایک جملہ ہے جسے ادا کر رہا ہے، اگر اسے مہلت دی جائے تو پھر دوبارہ دنیا میں بھی جائے گا تو وہی گناہ کرے گا، جبکہ اس موت کے بعد ایک بڑی ختم نہ ہونے والی، یوں سمجھیے کہ ایک برزخی زندگی ہے جو میدان محشر میں ختم ہوگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں معلوم ہے کہ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، ہماری زندگی، ہماری عبادتیں، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں
سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین کرام، میں اور آپ ہجری تقویم کے اعتبار سے، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہجری تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں اسلاف کرام کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو یہ لوگ اپنا سارا کا سارا کام دھام چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سلف صالحین میں یہ بھی بات مشہور تھی کہ رجب کا مہینہ یہ اعمال کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں دانا، جس طرح ایک کسان جس طرح زمین کو نرم کرنے والا، زمین پر ہل چلانے والا ایک کسان جس طرح زمین کو نرم کرتا ہے، زمین میں دانا بوتا ہے اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے اسی زمین کو کسان پانی دیتا ہے، اور جب زمین سے جو بھی اس کا بویا ہوا اناج نکلتا ہے تو ایک وقت آتا ہے، اس وقت میں وہ اپنے اناج کو حاصل کر لیتا ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے بالکل اسی طرح اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنی نیکیوں کے سلسلے میں رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ایک مومن رمضان کی تیاری یہیں سے شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی نیکیوں کے لیے اپنے رمضان کی تیاری بالکل یہیں سے ذہن سازی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے اب رمضان میں عبادتیں کرنی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی شعبان آتا ہے تو بالکل ذہنی اعتبار کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی اعتبار سے بھی اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جس طرح کسان اپنی زراعت کے آخری مرحلے میں اپنی زراعت کی اپنی فصل کو تیار کرتا ہے، اپنی فصل کو نکال لیتا ہے، تو ایک مومن بھی بالکل رمضان میں مکمل طور پر عبادتوں کے لیے خود کو مصروف رکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کسان نہ زمین کو نرم کرے اور نہ ہی اس زمین کو پانی دے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی کھیتی باڑی بھی، اپنی فصل بھی نکال نہیں سکے گا۔ بالکل اسی طرح ایک مومن بھی اگر رجب کے مہینے سے، شعبان کے مہینے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار نہیں کرے گا تو وہ رمضان کو بھی بالکل ایسے ہی اعلیٰ ٹالی میں، غفلت میں گزار دے گا۔ سلف صالحین کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض علماء و محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ جب آتا تو یہ اپنی افتاء اور دروس کی ساری کلاسز کو بند کر دیتے، اپنی نشستوں کو، اپنی مسندوں کو بند کر دیتے اور رمضان کی عبادت کے لیے خود کو مصروف کر دیتے۔ قرآن مجید کی تیاری کے سلسلے میں سلف کہا کرتے تھے شعبان کا مہینہ یہ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ رمضان میں انسان کو کیا ہو جائے، قرآن مجید کو مزید پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ فطرت کا قانون ہے، یہ فطرت کا قانون ہے کہ چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی تیاری بھی اسی وقت سے، اس سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں کوئی تقریب ہے، گھروں میں شادی کا معاملہ ہو، کہیں سفر پر نکلنے کا معاملہ ہو، کسی اہم چیز گھر میں آنے کا معاملہ ہو، تو ہم اس کی تیاری بھی اسی قدر پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی تیاریاں بھی اسی قدر پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ وقت تو، یہ شادی تو فلاں مہینے میں ہے، وہ چیز، وہ جلسہ، وہ اجلاس، یہ پروگرام اس دن ہے، لیکن ہم اس کی تیاریاں ایک مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے کیا کرتے ہیں۔ تو سلف صالحین کے بارے میں بھی آتا ہے رمضان کا مہینہ جب آتا تو اس سے کئی مہینے پہلے یہ لوگ تیاری کرتے، اور رمضان کی تیاریوں کا آخری جو مرحلہ ہوتا یہ شعبان کا مہینہ ہوتا، اور شعبان میں ان کی تیاریاں زوروں پر ہوا کرتی تھیں۔ حاضرین کرام، احادیث کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس مہینے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ امہات المؤمنین میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا، امی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ اتنے زیادہ روزے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ جا کر پوچھ لیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد آپ کے روزوں کی تعداد سب سے زیادہ اسی شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے، آپ شعبان میں اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے اسامہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان کے پورے سال کے اعمال اسی شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اور میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں، میری بھی یہ خواہش رہتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا نام اعمال پیش کیا جائے، شعبان کے روزے میرے نام اعمال میں سب سے پہلے ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں زیادہ تر روزے رکھے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بخاری شریف کے حدیث میں بیان کیا، فما استطيع ان اقضي الا في شعبان كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، مجھے سہولت نہیں ملتی، پورے سال میں ان روزوں کو مکمل نہیں کر سکتی، تو میں شعبان کے مہینے میں اپنے گزشتہ سال چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کیا کرتی تھی۔ تو حاضرین کرام، شعبان کا مہینہ اس ناحیے سے اپنے گزشتہ سال کی عبادتوں کے جائزہ لینے کا مہینہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ غور کرے کہ گزشتہ رمضان میں میرے روزے کتنے باقی تھے، کیا میں نے رمضان کے روزے مکمل رکھے؟ خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی غور کریں کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو ہم نے رکھا ہے یا پھر ہم اسی طرح اگلے اور رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے کوئی چیز پاس کرنی ہو، ایک سال پاس کرنے کے بعد میں دوسری سال میں جاؤں گا، اگر کوئی مرحلہ مکمل کرنا ہو تو ایک مرحلہ مکمل کرنے کے بعد ہی میں دوسرے مرحلے میں جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کا ابھی مرحلہ پورا نہیں ہوا، ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے، یعنی ابھی گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہیں، ہم اگلے رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو یقیناً اس رمضان میں بھی ہم سے روزے چھوٹیں گے، اور ہم اسی طرح توجہ نہیں دیتے رہے تو ہر سال کے ہمارے روزوں کا حصہ باقی رہ جائے گا، رمضان ہم مکمل طور پر روزوں سے نہیں ہوں گے۔ حاضرین کرام، غور کرنے کا معاملہ ہے، بالکل نوجوانوں کو سوچنے کا معاملہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی غفلت سے اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کبھی گرمی کے لیے، کبھی محض اپنی یوں سمجھیے کہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے، ہم کبھی بیٹھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں کہ میرے گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں پوری کوشش کرتی کہ سال کے درمیان میں کہیں روزے رکھ لوں، لیکن شعبان کے علاوہ مجھے کبھی فرصت نہیں ملتی کہ میں اپنے روزوں کو مکمل کروں، تو میں شعبان میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیتی ہوں۔ حاضرین کرام، شعبان کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بعض فضیلتوں کا تعلق صحیح احادیث سے ہے، لیکن اکثر احادیث ضعیف ہیں، بلکہ محدثین کرام رحمہم اللہ نے اکثر احادیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ تعالی لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرک ومشاحنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی آخری جو مدت ہوتی ہے، زمین میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر کرتا ہے، اور اس کے بعد ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن مشرک کو اور ایسے مسلمان کو جس کی اپنے بھائی کے ساتھ نفرتیں چل رہی ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جس کی نفرتیں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مشرک اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرنے والا، ایسے دو لوگوں کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا۔ ضعیف حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن ضرور قرار دیا ہے، لیکن بعض طرق سے
یہ اس حدیث کا ضعف سامنے آتا ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی قسم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے ان سارے لوگوں کو، ایمان والوں کو، بلکہ بنو کلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا جو خاندان ہے، اس خاندان کی جتنی بکریاں ہوں گی ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی موضوع قرار دیا گیا، اس حدیث کو بھی موضوع قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، مؤمن کی مغفرت کرتا ہے، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے، وَيَدَعُ أَحْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، مؤمنوں کو معاف کرتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ کافر سدھر جائیں، اور دلوں میں نفرت رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو رہنے دو، ان کی مغفرت مت کرو، انہیں معاف نہ کرو جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح نہ کر لیں۔ حضرین کرام، اس آخری حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے، اس حدیث کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے، لیکن ہمیں اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی عمل معلوم نہیں ہوتا۔ احادیث کو ہم اگر صحیح مان بھی لیں، بعض احادیث بعض طرق سے اگر حسن درجے تک، صحیح درجے تک پہنچتی ہیں تو ہم مان بھی لیں، لیکن اس رات کی کوئی خاص عبادت ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ لوگوں نے آج شعبان کی بدعات و خرافات کے نام پر، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ شعبان کی عبادتوں کے نام پر لوگوں نے ایک لمبی فہرست ہے جیسی عبادتیں، ایک لمبی فہرست جیسی عبادتیں لوگوں نے رائج کر رکھ لی ہیں۔ کوئی 1000 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 1200 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 1400 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، اور بعض لوگوں نے تو احادیث کو گھڑ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو قیام کرو، نمازیں پڑھو، اور جب دن آئے تو اس دن کا روزہ رکھو۔ موضوع حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وہ چیز بیان کرے جس کو میں نے نہیں کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اگر کوئی آدمی میری جانب سے یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا اور وہ بات میں نے نہیں کہی ہے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کہی اس پر لوگوں نے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا، ایک لمبے زمانے سے لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ترمذی کی شرح جو کہ ایک جامع شرح مانی جاتی ہے، تحفۃ الاحوذی میں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کے نام سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، یہ 440 پر 8 448 ہجری کے بعد کی ایجاد ہے، کہ جب دیکھا گیا کہ کچھ مجوسیوں کو کہ یہ مجوس اسلام میں داخل ہو گئے، آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہ لوگ، ان لوگوں نے اس رات کو یوں سمجھ لیا کہ اس دن ہم چراغاں کریں گے، اس دن ہم آگ جلائیں گے، اور اس آگ کے سامنے ہم کچھ دیر تک تعظیماً کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں میں بھی اس عبادت کو رائج کیا گیا، اتنا پھیلایا گیا، اس بے دینی کو دین کے نام پر اس قدر پھیلایا گیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسی کو دین سمجھ کر عمل کرنے لگی، جبکہ احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حاضرین کرام، دین کے معاملے میں ایک بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، ما لم یکن یومئذ دینا
لا یکون الیوم دینا، کہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد والوں کے لیے کبھی بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے جسے دین سمجھ کر نہیں منایا ہو، صحابہ کرام نے جسے دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر انجام نہیں دیا ہو، وہ چیز کبھی بھی بعد والوں کے لیے نہ عبادت ہو سکتی ہے اور نہ ہی عید ہو سکتی ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا ثبوت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان کے سلسلے میں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری فضیلتیں عام مہینوں میں بھی باقی ہیں، کہ جیسا کہ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ یہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور تہجد پڑھنے والوں کی، تہجد میں دعائیں مانگنے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث بیان کی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، کہ شعبان میں پورے سال کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہمارے ہر 3 دن کے 4 دن کے نام اعمال پیر کے دن، جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، اور لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات کو ہمارے بزرگوں کی روحیں ہمارے گھروں کو واپس آتی ہیں، ان کے پسندیدہ کھانے پکائے جاتے ہیں اور سامنے رکھے جاتے ہیں، اس گمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ روحیں آئیں گی اور اس کو کھایا پیا جائے گا۔ حاضرین کرام، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ انسان جب اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی تو کہے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے مہلت دے دو، مجھے مہلت دے دو، رب ارجعون، رب ارجعونی، پروردگار مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بس ایک جملہ ہے جسے ادا کر رہا ہے، اگر اسے مہلت دی جائے تو پھر دوبارہ دنیا میں بھی جائے گا تو وہی گناہ کرے گا، جبکہ اس موت کے بعد ایک بڑی ختم نہ ہونے والی، یوں سمجھیے کہ ایک برزخی زندگی ہے جو میدان محشر میں ختم ہوگی۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے کہ روحیں دوبارہ پھر دنیا میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اتنا معمولی نہیں ہے کہ دنیا میں روحوں کو واپس لا لیا جائے۔ اگر روحوں کی واپسی کا عقیدہ میلاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا عقیدہ، یہ بالکل بے بنیاد اور باطل عقیدے ہیں۔ لوگ اسی رات کی پابندی کرتے ہیں، قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، اپنے مرحوم لوگوں کے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مرحوم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اچھی بات ضرور ہے، لیکن غلط بات یہ ہے کہ کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی نماز کے بعد، کسی تاریخ کو خاص کر لیا جائے کہ اس دن جا کر ہم مانگے کہ تو مغفرت کی دعا قبول ہوگی، یہ چیز غلط ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات مجھے کہنے دیجیے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، لوگ مرنے والے کی محبت میں 200 کلومیٹر سفر کر کے آئیں گے،
500 کلومیٹر سفر کر کے آئیں گے، سفر کی مشقتوں کو تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے آئیں گے، جنازے میں شریک ہوں گے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، اگر اس کے جنازے میں 40 توحید پرست شرک سے بیزار لوگ کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ میں سفر کر کے آؤں، گاؤں سے آؤں، حیدرآباد سے بنگلور سے آؤں، سفر کی مشقتوں کو اٹھاتا ہوا جنازے میں شریک ہو جاؤں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے۔ امام صاحب، حافظ صاحب جو دعائیں پڑھ دیے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، اور ہم نے زندگی میں کبھی ہم نے نماز جنازہ میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر مرنے والے کے لیے کبھی ہم نے مغفرت کی دعا کی ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مغفرت کی دعا صرف قبرستان میں کی جانی چاہیے، جبکہ نماز میں جس طرح 4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی ضم سورت پڑھی جاتی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورہ نہ پڑھیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد آپ کو درود بھی پڑھنا چاہیے۔ امام صاحب جب درود پڑھتے ہیں آپ کو بھی درود پڑھنا چاہیے، اور جب امام صاحب نماز جنازہ کی دعائیں پڑھتے ہیں آپ کو بھی نماز جنازہ کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا کیسا تعلق ہے کہ زندگی بھر میں اور آپ ساتھ رہیں، ایمان کی بنیاد پر میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے، ایمان میں بھی آپ کو مومن سمجھتا رہوں، آپ بھی مجھے مومن سمجھتے رہیں، لیکن میرے جنازے میں آپ نماز جنازہ کی دعائیں نہ پڑھ سکیں، اللہ کے سامنے میری مغفرت کا سوال نہ کر سکیں۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچئے کہ انسان کتنا ایموشنل ہو جاتا ہے والدین کی جدائی پر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں، اور ہم شعبان کی 15ویں تاریخ کو جاتے ہیں قبرستان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت مانگتے ہیں۔ حاضرین کرام، جو چیزیں مسنون ہیں، جو چیزیں کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں، اس کی طرف انسان کو چاہیے کہ غور کرنا چاہیے، کہ انسان کو بتایا گیا، جیسا کہ میں نے کہا، شعبان یہ رمضان کی تیاری کا موقع ہے، شعبان چھوٹے ہوئے روزوں پر نظر ثانی کرنے کا موقع ہے، اور شعبان کی 15ویں رات کو مختلف قسم کی عبادتیں گھڑی گئی، عبادتوں کو اسلامائز کیا گیا، اسلام کا رنگ دیا گیا، جبکہ وہ ساری عبادتیں پورے سال کے 12 مہینوں میں وہ عبادتیں موجود ہیں، اور بالخصوص قبرستان کو جانا، اس رات قبرستان کو جانے کا اہتمام کرنا، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز جنازہ کی دعا یاد کرے۔ انشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، یوٹیوب وغیرہ پر آڈیو کی شکل میں موجود ہے، آپ 1 سے 15 20 50 مرتبہ سنیں گے، 10-15 دن میں آپ کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو دعائیں یاد ہیں، آپ کو درود یاد ہے، آپ کو بہت ساری بڑی بڑی دعائیں یاد ہیں، ایسا نہیں کہ آپ یاد نہیں کر سکتے، معاف کیجئے، بڑے بڑے گانے بھی یاد ہیں بزرگوں کو، لیکن جب دعاؤں کا معاملہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ یاد کیجئے، اپنے ایمان والے دنیا میں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کسی مومن کو سب سے بڑا ہدیہ آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جنازہ کی آپ دعائیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ حاضرین کرام، میں نے ایک مختصر چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دن میں پڑھی جانے والی 5 نمازیں، ایک جمعہ کا اہتمام، اس کے بعد آنے والی ایک اور جمعہ کا اہتمام۔
ایک رمضان کے پورے روزوں کی عبادتیں اور پھر اگلے رمضان تک کے پورے روزوں کی عبادتیں. آدمی فجر کی نماز پڑھا، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھا، ان دونوں نمازوں کے درمیان انسان سے جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. شرط یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہ سے بچے. آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی، تو ان دونوں اوقات، ان دونوں نمازوں کے اوقات کے درمیان انسان سے جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. کہ مثال کے طور پر آج ہم نے یہاں پر جمعہ کا اہتمام کیا ہے، ہم اگلی جمعہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو اس جمعہ سے لے کر آنے والی جمعہ تک سارے گناہ ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ہم نے گزشتہ رمضان میں عبادتیں کی، روزے ہم نے رکھے، اور ہم اس رمضان میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق، ہدایت، طاقت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. اگلے رمضان کے بھی اگر ہم روزے رکھیں گے تو پورے ایک سال کے چھوٹے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. تو حاضرین کرام، جن بھائیوں نے گزشتہ رمضان کے روزوں میں کمی کی تھی، روزے نہیں رکھے تھے کسی اور وجہ سے، بالخصوص خواتین کا معاملہ، تو ان سب کو چاہیے کہ اپنے روزوں کی گنتی کو مکمل کریں، اپنے روزوں کی گنتی کو مکمل کریں، کیونکہ ایک عبادت سے دوسرے عبادت تک کا مرحلہ یہ آپ کی معافی کا مرحلہ ہے، آپ کی مغفرت کا مرحلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے، سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.